الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله المولانا العظيم. سورہ المجادلہ اس میں یہ مدنی صورت ہے اور گھریلو زندگی کے کچھ مسائل وہ ڈسکس کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے کچھ مسائل. سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ اور شکوہ کنا تھی اللہ سے. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اور اللہ نے تم دونوں کی بات کو گفتگو کو سن لیا. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم تم میں سے وہ لوگ جو زہار کریں اپنی بیویوں کے ساتھ. ما ہن امہاتہم تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. عرب میں ایک قبیح رسم یہ بھی تھی جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے میری والدہ. تو یہ ایک طرح سے زہار ہو جاتا تھا اور اس کو طلاق ہی کی ایک قسم سمجھا جاتا تھا. اب ایک عورت کو شوہر نے یہ کہہ دیا تو اب یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اگر طلاق ہے تو کون سی طلاق ہے اور اس کی عدت کیا ہے اور اس کے باقی مسائل کیا ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا. تو فرمایا وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے ہیں تو وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. یعنی صرف یہ کہنے سے کوئی کسی کی ماں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور تم ایک ناپسند بات منہ سے نکالتے ہو اور جھوٹی. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ صرف کہہ دینے سے کوئی کسی کی ماں اور بیٹا نہیں بن جاتے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ اور اگر کوئی لوگ اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھیں ثم یعودون پھر واپس آنا چاہیں لما قالو جو انہوں نے کہا. یعنی اس پر وہ سمجھ لیں کہ شرمندگی ہو جائے انہیں ندامت ہو جائے اور واپس آنا چاہیں تو واپسی کا راستہ کیا ہے. واللہ تو کیا ہے لما قالو فتحریر رقبہ تو ان کو واپس آنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے. من قبل ان یتماسا اس سے پہلے کہ وہ انہیں ہاتھ لگائیں. ذالکم توعظون بہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا اور جس کے پاس غلام نہ ہو تو پھر اس نے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں اس سے پہلے کہ وہ انہیں چھوئیں. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا اور اگر کوئی اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو نمبر وار کفارہ بتا دیا کہ پہلا کفارہ تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرو. غلام نہیں ہے تو پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو. اس کی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ کرو گے تو وہ عورت تمہارے لیے
حلال ہوگی ورنہ نہیں۔ ذالک تؤمنوا باللہ، یہ اس لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا وہ خوار ہوئے، کما کبت الذین من قبلہم جیسے ان سے پہلے لوگ خوار ہوئے، وقد انزلنا آیات بینات اور ہم نے پہلے اس سے روشن نشانیاں اتار دی ہیں، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا اٹھائے گا اس دن، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا تو پھر انہیں بتائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، احصاہ اللہ ونسوہ اللہ نے انہیں گھیر لیا ہے اور یہ اس کو بھول گئے، واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ما یکون من نجوا جو بھی کوئی مشورہ کرتا ہے سرگوشی کرتا ہے، ثلاثۃ الا هو رابعهم اگر وہ تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم اگر وہ پانچ ہوں تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر اس سے کم بھی اور اس سے زیادہ بھی، الا هو معهم تو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما كانوا جہاں وہ ہوں، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ پھر وہ انہیں بتلا دے گا، باخبر کرے گا ان کے اعمال سے قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو نجوہ سے منع کیا گیا تھا، سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، ثم یعودون لما نہوا لیکن یہ پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں جن سے انہیں روکا گیا، عن ویتناجون بالاثم والعدوان اور کانا پھوسی کرتے ہیں سرکشی کے معاملوں میں اور گناہ کے معاملوں میں اور زیادتی کے معاملوں میں، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کے واسطے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ پر دعا بھیجتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ لیکن وہ الفاظ نہیں کہتے جو اللہ نے انہیں سکھائے ہیں، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور کہتے ہیں اپنی جانوں میں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ کہ کیوں نہیں اللہ ہم پر عذاب نازل کرتا بسبب ہمارے اس کہنے کے جو ہم کہتے ہیں، حسبہم جہنم تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا اس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر سو بری جگہ ہے۔ یہود نے انہیں سکھایا تھا اور یہود خود بھی یہ کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوتے تو انہیں سکھایا یہ گیا تھا کہ السلام علیکم کہا کریں یا السلام علیک کہا کریں، آپ پر سلامتی ہو، تو السلام کے بجائے یہ لفظ کہتے ہیں سام کہتے ہیں بیماری کو، السلام علیک آپ پر بیماری ہو، تو اللہ کے قول کو انہوں نے بدل دیا تھا اور دل میں کہتے تھے کہ ہم اتنی بڑی جرت کر رہے ہیں تو اللہ کو تو ہمیں عذاب دینا چاہیے، تو کیوں عذاب نہیں دیتا، یعنی اتنی دیدہ دلیری۔ اللہ فرماتا ہے حسبہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، داخل ہوں گے اس میں، فبئس المصیر اور بہت ہی بری جگہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا تناجیتم اگر تم نجوہ کیا بھی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان تو نجوہ نہ کیا کرو گناہ اور زیادتی کے معاملوں میں، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی میں، وتناجوا بالبر والتقوی ہاں کوئی اصلاح احوال کا کام ہو، کوئی خیر کا کام ہو، کوئی تقوی کا کام ہو اور اس میں دو تین لوگوں کو آپس میں مشورہ کرنے کی ضرورت ہو تو الگ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ انما النجوى من الشیطان ویسے کانا پھوسی اور گروہ بندی یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، لیحزن الذین آمنوا تاکہ ایمان والوں کو ان کو غم میں مبتلا کرے، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ
اور وہ ان کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے حکم کے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ یہ لوگ اللہ ہی پر توکل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی اور لوگ زیادہ ہو گئے، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور یہ منافقین چوڑے چوڑے ہو کے بیٹھتے تھے، دو دو تین تین لوگوں کی جگہ لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب مسجد میں بیٹھا کرو تو مسجد میں جگہ کھلی کیا کرو، جب تمہیں کہا جائے کہ جگہ کھول دو تو جگہ کھلی کیا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تم میں اور ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ بعض اوقات کسی خاص معاملے پر ایک محدود مشورہ کرنا ہوتا تھا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو آپ کی طرف سے یہ بات آ جاتی تھی کہ اچھا باقی لوگ چلے جائیں، یہ بدری لوگ بیٹھ جائیں، یہ خاص مہاجرین بیٹھ جائیں، تو باقی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں اپنے لیے انسلٹ محسوس نہ کرو، جب یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تمہارے درجے بلند کر دے گا، یہ تم تابعداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند کرے گا، یہ تمہاری بے عزتی نہیں ہے بلکہ ایک ضرورت ہے، تقاضا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اور اے ایمان والو، جب تمہیں تخلیہ میں بات کرنی ہو رسول اللہ سے تو اس سے پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تنہائی میں ٹائم دے، میں آپ سے الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے الگ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہر ایک کو الگ سے ٹائم دے، تو پھر اچھا بعض کی تو واقعی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ الگ سے کوئی بات کریں تو کوئی بھید کی بات ہوگی کوئی، لیکن اکثر لوگ امپورٹنس حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہتے ہیں میں ذرا آپ سے الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں رسول سے الگ سے بات کرنی ہو تو پروٹوکول یہ ہے کہ تم اس سے پہلے صدقہ دو۔ یعنی وہ جو ضرورت سے زیادہ لوگوں نے خواہ مخواہ کہے وہ شروع کر دیا تھا نا، تو تم رسول کی ملاقات سے پہلے صدقہ دو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ فإن لم تجدوا، لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے نا، لیکن اگر تم نہ پاؤ صدقہ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم رسول سے ملاقات سے پہلے صدقہ کرو گے۔ فإذ لم تفعلوا، پس اگر تم ایسا نہ کیا کرو، وتاب اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ فأقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وأطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ تو وہ حکم ختم کر دیا، لیکن مسلمانوں کو اہمیت کا احساس ہو گیا کہ اب رسول اللہ کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، تو جو عام مسلمان تھے انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، اور جس کو واقعی ضرورت ہوتی تھی وہ پھر بات کر لیتا تھا، اور صدقہ کرنے والا حکم اس کو اللہ نے ختم کر دیا۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اصل میں تو دیکھیں نا، ان کے درمیان ایک ایسی شخصیت تھی جو ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، چل پھر رہی تھی، ان کے لیے بالکل ایکسیس میں تھی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، رحمت للعالمین ہے، کائنات کے بادشاہ کے نمائندے۔ تو یہ تمہارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس تم اب اس کا فار گرانٹیڈ لے لو، اس کو تو ایسا نہ کرو کبھی۔ اب آپ دیکھیں نا سورہ حجرات میں کیا ہو رہا ہے
کہ گھر کے باہر سے آ کے آوازیں دے رہے ہیں یا محمد یا محمد، تو ان کو اب سیولائز کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے ایسا نہ کرو، تمہارے درمیان بہت عالی شان شخصیت موجود ہے، تم اس پہ خوش قسمتی محسوس کرو، بجائے اس کے کہ تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دوست ہوئے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے غضب کیا، ما ہم منکم، وہ ان میں سے ہیں، ولا منہم، اور نہ ان میں ہیں، نہ وہ تم میں ہیں نہ ان میں ہیں، نہ ما ہم منکم، نہ وہ تم میں ہیں نہ وہ ان میں ہیں، ویحلفون علی الکذب، اور جھوٹی قسمیں کہتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، تو یہ بہت ہی برا عمل کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اتنی قسمیں کھائیں گے کہ آدمی کہے گا یہ سچا آدمی ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہے ہوتے۔ ہاں وہ بالکل یہ بتایا جا رہا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کوئی کام نہیں آئے گی ان کی اولاد اور ان کے اموال اللہ کے مقابلے میں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور خیال کریں گے کہ شاید اللہ کو بھی اپنے راستے پر لگا لیں۔ ہاں یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ کسی راہ پر ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، ہرگز نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، قابو کر لیا ہے ان پر شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، اور ان کو بھلا دیا ہے اللہ کا ذکر، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے میں ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ مخالفت کریں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، انہی کو ذلیل ہونا ہے، بے قدر ہونا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور غالب آئیں گے میں اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زور آور ہے اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، تم نہیں پاؤ گے ایسی قوم جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ دوستی کریں جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول سے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ایک شخص ایمان بھی لے آئے اور دوسری طرف پھر وہ دوستی بھی کرے اس سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے والدین ہوں، او ابناءہم، یا بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا قبیلے کے عزیز رشتہ دار ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے، اپنی روح کی طرف سے ان کی مدد کی ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا انہیں جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ راضی ہوئے اللہ سے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ سورہ حشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی، وہو العزیز الحکیم،
اور وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، وہ ذات جس نے ان کفار کو اور اہل کتاب میں سے، جو اہل کتاب میں سے ہیں، اپنے گھروں سے نکالا لشکر کے پہلے ہی دن۔ ما ظننتم ان يخرجوا، تم نہیں گمان کرتے تھے کہ یہ نکلیں گے۔ وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو قلعے ہیں وہ ان کے لیے آڑ کا کام دیں گی، یعنی اہل ایمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ تو مقابلہ کریں گے، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ جو قلعے ہیں یہ بڑے مضبوط ہیں۔ حصونہم من اللہ، یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ ہمیں آڑ دیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے پہنچا جہاں سے ان کا خیال بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے گھروں کو اکھاڑنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ و بینا رکھنے والو۔ نہیں، یہ اصل میں غزوہ بنی نضیر، یہود کے 3 قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، ایک تھا بنو نضیر، اور ایک تھا بنو قریظہ۔ تو یہ غزوہ بنو نضیر کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کا محاصرہ کر لیا غزوہ احد کے بعد، ان کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے، اس لیے کہ انہوں نے غزوہ احد میں شرارت شروع کر دی تھی اور عبداللہ ابن امی کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دینے کے لیے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ ان سے لڑائی پیش آئے گی۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا قلعہ بڑا مضبوط ہے، لیکن 15 ہی دن کے محاصرے میں ان کی جو حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ مذاکرات پر آمادہ ہو گئے۔ اور مذاکرات یہ ہوئے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں جو چیز اٹھا کے لے جا سکتے ہیں لے جائیں، باقی ساری چیزیں چھوڑ جائیں اور شام کی طرف منتقل ہو جائیں۔ تو انہوں نے اپنا وہ قلعہ اور اب سب کچھ خالی کر دیا۔ تو آتا ہے کہ پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کے چوکھاٹیں اکھاڑ رہے تھے اور اپنا سامان اٹھا رہے تھے، اپنے گھروں کو خود ہی اپنے ہاتھوں برباد کر دیا۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں اس دنیا میں ہی عذاب دے دیا جاتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ ان میں سے کچھ لوگ خیبر میں جا کر منتقل ہو گئے اور کچھ لوگ ارارات شام کی طرف چلے گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ اچھا، جب مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا تو ان کے گھروں کے باہر کھجور کے باغات تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کو کاٹ دو۔ مسلمانوں نے جب وہ کھجور کے باغات کاٹنے شروع کر دیے تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ فساد کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے تو فساد نہیں کرتے، تو یہ کیسے ایماندار لوگ ہیں کہ یہ فساد کر رہے ہیں؟ اس کے جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، تم کھجور کا کوئی درخت کاٹتے ہو یا اسے چھوڑ دیتے ہو اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایسا کرو۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ رسوا کرے نافرمانوں کو۔ انہوں نے پھر چونکہ منت ترلا کیا کہ اس کو نہ کاٹیں اور ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے منع کر دیا اور درخت نہیں کٹوائے۔ لیکن اس درخت کے کاٹنے کے اس فعل نے ان پر اتنا رعب طاری کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان اگر اس کو کاٹنے پر آ گئے ہیں تو یہ تو ہمیں بھی کاٹ دیں گے۔
وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو اللہ تعالیٰ نے مال لوٹایا اپنے رسول کے لیے، منہم ان میں سے، فما اوجفتم علیہ تو تم نے نہیں دوڑائے اس پر، من خیل کوئی گھوڑے، ولا رکاب نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے رسول کو مسلط کر دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے مال فے۔ جو جگہ آپ نے یا جو مال لڑ کر لیا ہے وہ ہے مال غنیمت۔ اس کا قانون یہ ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ نکلے گا، 20% اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور باقی 80% لشکر میں تقسیم ہوگا، اس لیے کہ لشکر نے اس کے لیے لڑائی کی ہے۔ لیکن جو چیز بغیر لڑے ملے اسے کہتے ہیں مال فے، تو اس میں کہا گیا کہ یہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس میں باقی کسی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ بیت المال میں داخل ہو جائے گا۔ تو ان کا یہ جو سارا مال تھا چونکہ بغیر لڑے لے لیا تھا مسلمانوں نے، اس لیے ہمیں مال فے قرار دیا گیا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اور جو اللہ تعالیٰ نے لوٹایا ہے وہ مال جو مال فے ہے، من اہل القرى ان بستی والوں سے، فللہ تو یہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول اور اس کے رسول کے لیے ہے، ولذی القربى اور اس کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے ہے، مساکین محتاجوں کے لیے ہے، وابن السبیل مسافروں کے لیے، کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت تم میں سے صرف امیروں کے پاس نہ رہے، دولت صرف امیروں کے پاس نہ رہے بلکہ یہ گردش کرتی ہوئی غریبوں کے پاس بھی پہنچ جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ تمہیں منع کرے اس سے بچ جاؤ، اسے چھوڑ دو، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک یہ اللہ تعالیٰ سخت بدلہ دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین، یہ واسطے ہے ان مفلس مہاجرین کے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، واموالہم اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ رضامندی چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اور وہ مدد کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ پکڑ لی اور گھر بنا لیا اور ایمان، من قبلہم اس سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ بھی پسند کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہجرت کریں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کے لیے کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے، مما اوتوا، جو چیز انہیں دی گئی، ویؤثرون علی انفسہم، اور اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، چاہے وہ خود ہی کتنے محتاج کیوں نہ ہو، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور اس دن جو دل کی تنگی سے محفوظ کر لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اصل غنی ہونا دل کا ہے، جس کا دل بڑا ہے اس کے پاس تھوڑا بھی ہے وہ بادشاہ ہے، اور جس کا دل چھوٹا ہے اس کے پاس دنیا کے خزانے بھی آ جائیں تو وہ فقیر ہے۔ تو فرمایا جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ کہیں گے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ رکھو تم اپنے دل میں ان کے لیے کوئی غل، کوئی ٹیڑھ، کوئی پیار، ربنا انک رؤوف الرحیم، اور اے اللہ تو بخشنے والا اور تو شفقت کرنے والا اور رحم والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بحث چھڑ پڑی، اور وہ بحث یہ تھی کہ مسلمانوں نے بہت سارا علاقہ فتح کر لیا، عراق کی زمین، ایران کی زمین، شام، مصر، یہ سارے کے سارے علاقے فتح ہو گئے۔ اب قاعدہ تو یہ ہے کہ یہ زمینیں جس لشکر نے فتح کی ہیں ان میں تقسیم کر دی جائیں۔
تو جب اس کی تقسیم کا مطالبہ آیا حضرت عمر کے پاس اور صحابہ کی طرف سے آیا، حضرت بلال اور بہت سارے صحابہ جو لشکر میں شامل تھے، کہ یہ ساری زمینیں ہمارے درمیان تقسیم کر دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ زمینیں میں نے تمہارے اندر تقسیم کر دیں تو اس سے تو ایک جاگیرداری کا سسٹم بن جائے گا، یہ تو بڑے بڑے جاگیردار بن جائیں گے، تو بعد میں آنے والوں کا کیا بنے گا؟ پھر تو یہ وہی غلامی اور جاگیرداری وہی بن جائے گی جس کو اسلام ختم کرنے آیا تھا۔ اب ان صحابہ کی دلیل یہ تھی کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد اس کی زمین تقسیم کی ہے، ہمارے پاس تو سنت کی مثال موجود ہے اور دلیل مضبوط ہے، اور حضرت عمر اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں کہ اگر یہ میں نے تمہارے درمیان تقسیم کر دی تو بعد کے لوگوں کا کیا بنے گا؟ اور ان کی بات یعنی وہ اگلی 10 نسلوں کے بعد کی سوچ رہے تھے کہ یہ جاگیرداری بن جائے گی، ان لوگوں کے پاس یہ زمینیں ہوں گی، بعد والے جو ہیں وہ ان کے مزارے ہوں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 40 دن تک اس پر مجلس شورا ہوتی رہی۔ پھر حضرت عمر نے اس آیت کی بنیاد پر کہا کہ میری بات ٹھیک ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ دے دی ہے، اس میں ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اس مال فے پر ان لوگوں کا بھی حق ہے جو تم سے بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو وہ ہے، اس لیے یہ زمینیں سرکاری ہیں، یہ جو چیزیں غیر منقولہ ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، وہ تو تقسیم ہوگا اسی ریشو سے جو پہلے ہوا ہے، لیکن زمین تقسیم نہیں ہوگی، یہ زمین بحق سرکار محفوظ ہے آنے والی نسلوں کے لیے، اور وہ انہوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے اور ایک بہت بڑے فتنے سے بچایا ہے۔ ہاں استعمال کر سکتا ہے، ملکیت نہیں ہے۔ اور پھر اس قانون کے تحت انہوں نے یہ زمینیں اپنے سابقہ مالکان کے پاس رہنے دی اور ان سے کہا کہ تم ہمیں اس کا خراج یعنی کرایہ دو، زمین تمہاری نہیں ہے، زمین سرکار کی ہے، اسلامی حکومت کی ہے، تم اس میں کھیتی باڑی کرو اور اس کا کرایہ دو ہمیں، اور وہ بیت المال میں آتا تھا اور بیت المال کی اچھی بلی آمدن بن گئی اس سے۔ ہاں لیز ہاں جی منتقل ہوتی ہے، ہاں نہیں وہ کہہ رہے ہیں خریدنا چاہے تو اب پیسے دے کر بیت المال کو خرید سکتا ہے، سرکاری زمین ہے وہ سرکاری۔ الم تر الی الذین نافقوا، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نفاق میں مبتلا ہوئے، یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا، جو کہ کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں ہم کسی کے اطاعت نہیں کریں گے، وان قوتلتم لننصرنکم، اور اگر تم سے لڑائی لڑی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ جب بنو نضیر کے مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا تو عبداللہ ابن ابی نے پیغام بھجوایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، 300 لوگ میرے پاس بھی ہیں اسلحے سمیت، جس دن تم پر چڑھائی کریں گے مسلمان میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ 15 دن گزر گئے، وہ پیغام بھجواتے رہے، نہ اس نے آنا تھا نہ وہ آیا، پھر انہیں پتہ چلا یہ تو ظالم جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں بھی مروائے گا، تو انہوں نے کہا اس سے اچھا ہے ہم ہتھیار ڈال لیتے ہیں۔ تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کفار کو کہ ان منافقین کے کہے میں نہ آؤ، یہ نہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں نہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں، یہ صرف اپنے اس کے مفاد میں ہے۔ ہاں جی بالکل، لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ نکالے جائیں یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، وَإِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے لڑائی لڑی جائے تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ،
اور اگر مدد کریں گے لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ تو بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر کر، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اور پھر کہیں سے مدد نہ پائیں گے۔ لَأَنْتُمْ البتہ تمہارا ڈر اشد رہبۃ فی صدورہم ان کے دل میں زیادہ ہے من اللہ اللہ کے ڈر سے، ذالک بأنہم قوم لا یفقہون اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا یہ یہود تمہارے مقابلے میں کبھی بھی کھلے میدان میں لڑائی نہیں کریں گے، الا فی قری محصنہ جب بھی تمہارے خلاف لڑیں گے کسی بند قلعے میں بیٹھ کر لڑیں گے، او من وراء جدر یا دیوار کی اوٹ سے تم پر وار کریں گے، کوئی تیر پھینک دیں گے، کوئی نیزہ پھینک دیں گے، کوئی میزائل پھینک دیں گے محفوظ جگہ سے۔ بأسهم بینہم شدید ان کی آپس کی لڑائی سخت ہے، تحسبهم جمیعا تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبهم شتیٰ حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہے پھٹے ہوئے، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون یہ اس لیے ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں نا 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ۔ اب اگر ان کے دل آپس میں ملے ہوتے، تینوں یہودی تھے، تو جب بنو قینقاع پہ مسلمانوں نے حملہ کیا یہ 2 ساتھ دیتے، لیکن ساتھ نہیں دیا، وہ جانے اور اپنا کام جانے، اس لیے مسلمانوں نے انہیں ایک ایک کر کے مارا ہے اور وہ دوسرے تماشا دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں یہ لڑ۔ اب ایران پہ حملہ ہو جائے تو ہم کہیں گے ہمیں کیا پڑا ہے جی، ایرانی ہے، افغانستان پہ حملہ ہو جائے ہم کہیں گے ہمارا کیا ہے، تو کل جب ہم پر حملہ ہوگا تو وہ کہیں گے ہمارا کیا ہے۔ ہاں ہاں کمثل الشیطان ان کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر جب وہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر لیکن جب وہ منکر ہو جاتا ہے، کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے، قال انی بریء منک تو کہتا ہے میں تو تمہارے عمل سے بری ہوں، انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے۔ اس لیے وہ کہا نا وہ جو کل جب ہر انسان کے ساتھ وہ کیا شیطان بھی جہنم میں دھکیلا جائے گا، وہ کہے گا جو مجھے کس قصور میں نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اس کو اکسایا تھا، اب تو اپنی جان چھوڑا رہا ہے لیکن تو اس کے ساتھ شامل ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا تو پھر ان کا انجام فی النار انہما فی النار کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی سزا ہے ظالموں کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں ان کید الشیطان کان غرورا شیطان کی چالیں بہت ہی کمزور ہیں، بودھی ہیں، ان پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں بیچ میدان میں مروائے گا اور شرمسار کروائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ کل کے لیے کچھ مہیا کرے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے ان کا نفس بھلا دیا، یہ اپنے آپ کو بھول گئے، اولئک هم الفاسقون یہی لوگ نافرمان ہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب آگ والے اور جنت والے دو برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے تو مراد پانے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ اگر ہم نے اتارا اس قرآن کو ایک پہاڑ پر تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا اور یہ مثالیں ہیں ہم سناتے للناس لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللہ جس اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عالم الغیب وہ جانتا ہے غیب کو، وہ شہادہ اور ظاہر کو، هو الرحمن الرحیم وہ مہربان ہے رحم والا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو اللہ ہے جس کے سوا وہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔
ملک وہ بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے، السلام وہ سراسر سلامتی ہے، المؤمن امان دینے والا ہے، المہیمن نگران ہے، العزیز زبردست ہے، الجبار قوت طاقت والا ہے، المتکبر وہ عظمت والا ہے، کبریائی والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، هو اللہ الخالق وہ اللہ خالق ہے، الباری پیدا کرنے والا ہے، المصور صورت گری کرنے والا ہے۔ ویسے تو الخالق جب بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا پیدا کرنے والا، لیکن جب الخالق الباری المصور تینوں بولے جائیں گے تو پھر الخالق کا مطلب ہوگا نقشہ گیری کرنے والا، نقشہ بنانے والا، الباری اس کے مطابق پھر اس کا گرے سٹرکچر بنانے والا، اور المصور اس کی فنشنگ کرنے والا۔ لہ الاسماء الحسنی سارے کے سارے اس کے اچھے نام، یسبح لہ ما فی السماوات والارض جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہا ہے، وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الممتحنہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء میرے دوستوں کو اور اپنے دوستوں کو دوست نہ بناؤ، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا عدوی میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ تم بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا ہاتھ، وقد کفروا بما جاءکم من الحق اور وہ کفر کر چکے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے، یخرجون الرسول یہ نکالنے والے ہیں رسول کو، وإیاکم اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ جبکہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم اگر تم نکلے جہاداً فی سبیلی اور جہاد کیا میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی اور میری رضا کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ تو تم ان کو چھپ چھپا کر دوستی کے پیغام نہ پہنچاؤ، وانا اعلم بما اخفیتم اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل اور جو تم میں سے کوئی یہ کام کرے گا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ یہ اصل میں ایک واقعے کی نشاندہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو انتہائی پوشیدہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، خاص لوگوں کو پتہ تھا، اور مسلمان تیاری کر رہے تھے کہ بس جہاں اللہ لے جائے بس جہاد کرنا ہے۔ اس سے پہلے خیبر فتح ہو چکا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ چلیں ارد گرد کسی اور علاقے میں جائیں گے۔ تو جب یہ تیاریاں ہو رہی تھیں تو ایک صحابی تھے، بدری صحابی، حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا، مخلص صحابی تھے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ مسلمان مکہ کی طرف چڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ مکہ میں ان کے بیوی بچے رہتے تھے، انہیں ان کی فکر ہو گئی، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ قریش پر احسان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو نکال کے لے جائے گا تو یقیناً اللہ کے رسول کو فتح ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں قریش پر احسان کر دیتا ہوں کہ ان کو پہلے سے اس حملے کی اطلاع دے دیتا ہوں، تو وہ میرے احسان مند رہیں گے اور میرے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا کہ جا کے قریش کو یہ پہنچا دو۔ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وفد بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو گرفتار کر لو اور فلاں جگہ پہ وہ ہوگی۔ انہوں نے اس عورت کو گرفتار کیا، اس کی تلاشی لی تو خط نہ ملا،
حضرت علی نے کہا میں تمہارے کپڑے اتروا دوں گا اور تمہارے جسم کے بال یہ منڈوا دوں گا، سیدھی طرح وہ خط دے دو، تمہارے پاس یہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ تو اس نے اپنے جوڑے سے، اپنے بالوں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ اس خط کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے تو آپ نے وہ خط دیکھا اور حاتب کو بلا لیا اور کہا حاتب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے دل میں بات تھی، وہ جو بات تھی وہ بتا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا عمر یہ بدر میں شامل تھے، اور کیا بدر والوں کے متعلق تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے؟ تو بدری ہونے کی وجہ سے ان کی جان چھوٹ گئی کہ مخلص آدمی ہے، غلطی اس سے ہوئی ہے، بغاوت جتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن چونکہ بدر میں شریک ہوئے تھے تو اس لیے ان کو معاف کر دیا گیا، اور وہ بھی ظاہر نادم تھے اپنے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے شر سے بھی مسلمانوں کو بچا لیا، وہ پہلے ہی پکڑا گیا خط۔ تو اس کی طرف ہے کہ تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ اور نہ ان کے پاس کوئی ایسے پیغامات بھجوایا کرو جو مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہوں۔ ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل۔ ان یثقفوکم، اچھا اب آگے ان کی غلط فہمی بھی دور کی جا رہی ہے کہ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ یکونوا لکم اعداء تو وہ تمہارے دشمن ہیں، ویبسطوا الیکم ایدیہم وہ اپنے ہاتھ تم پہ چلائیں گے، والسنتہم اور اپنی زبانیں بھی بالسوء برائی کے ساتھ، وودوا لو تکفرون اور چاہیں گے کہ تم کفر کرو۔ یہ تمہارے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ تمہارے بچوں کی حفاظت کریں گے، نہیں، انہوں نے سب سے پہلے ان کو کاٹ کے پھینکنا تھا۔ لن تنفعکم ارحامکم تمہیں تمہاری رحم یعنی رشتہ داریاں فائدہ نہیں دیں گی، ولا اولادکم اور نہ اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل بینکم وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر اور جو تم کرتے ہو اللہ اس پر باخبر ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم تم پر گزر چکا ہے اسوہ حسنہ ابراہیم کی صورت میں، والذین معہ اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے، اذ قالوا جب انہوں نے کہا لقومہم اپنی قوم سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کہ ہم تم سے بری الذمہ ہیں، تم سے اور تمہارے معبودوں سے اللہ کے مقابلے میں، کفرنا بکم اور ہم تمہارے منکر ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوہ اور ہمارے اور تمہارے درمیان کھلی دشمنی ہے، والبغضاء اور بیر ہے، بغض ہے، ابداً حتیٰ ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ وحدہ اللہ وحدہ لا شریک پر، الا قول ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ اگر اپنے والد کو، اپنے چچا کو، اپنے پورے قبیلے کو کھلے عام کہہ سکتے ہیں کہ میری اور تمہاری دشمنی ہے، جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، تو تمہارے لیے تو اس میں بہترین نمونہ ہے، تم اب بھی ان سے دوستی کرتے ہو جو تمہارے دین کے مخالف ہے، اور تم ابراہیم کا نام لینے والے ہو، تو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ الا قول ابراہیم لابیہ سوائے ابراہیم کے اس قول کے جو اس نے اپنے والد کے لیے کہا، لاستغفرن لک میں تیرے لیے اللہ سے بخشش چاہوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء اور میں اللہ کے ہاں تیرے لیے کسی چیز کا اختیار مند تو نہیں ہوں، ربنا علیک توکلنا اے اللہ میں تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں، والیک انبنا اور تجھ ہی سے رجوع کرتا ہوں، والیک المصیر اور تیری ہی طرف میں نے آنا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، واغفر لنا اور ہمیں معاف کر دے، ربنا اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم بے شک کہ تو عزت والا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ
تو اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، حسنہ بہترین، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امید رکھے اللہ کی اور آخرت کے دن کی ملاقات کی، ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور صفات والا ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں محبت کی کوئی سبیل نکال لے۔ واللہ قدیر، اور اللہ اس پر قادر ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین، اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جو تم سے نہیں لڑے دین کے معاملے میں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، نہ انہوں نے تمہیں نکالا گھروں سے، مِن دیارکم، تمہاری گھروں سے، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کہ تم ان سے بھلائی کرو اور انصاف کا سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ یعنی مشرکین میں سے سب ایک جیسے نہیں ہیں، جنہوں نے تمہیں نکالا ہے ان سے تو دوستی نہیں، جنہوں نے تمہارے خلاف دشمنی کی ہے ان سے تو دوستی نہیں، لیکن جنہوں نے تمہیں نکالنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور جنہوں نے تمہارے خلاف کوئی چال نہیں چلی، تو اگر ان سے بھلائی کر سکتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جو لڑے تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں، واخرجوکم، اور نکالا انہوں نے تمہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور تم پر چڑھ دوڑے تمہارے نکالنے کے بعد، ان تولوہم، تاکہ تم ان سے دوستی کرو، ومن یتولہم، اور جو ان سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہ انہی گناہ گاروں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں مہاجر بن کر، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لیا کرو کہ یہ واقعی سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ بول رہی ہیں۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ کو معلوم ہے ان کا ایمان۔ فإن علمتموہن مؤمنات، اور اگر تم امتحان میں جانچ لو کہ واقعی سچی ہیں اپنے ایمان میں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو پھر انہیں کفار کی طرف مت پھیرو۔ صلح حدیبیہ میں یہ شرط طے ہوئی کہ جو مسلمان اسلام لائے گا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے گا تو مسلمان پابند ہیں اسے واپس کرنے پر، اور جو مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا جائے گا اور اسلام چھوڑ کر کفار سے جا ملے گا تو کفار پابند نہیں ہیں اسے واپس کرنے پر۔ تو جب یہ کچھ خواتین وہاں سے ایمان لے آئیں تو پیچھے سے مشرکین پہنچ گئے کہ جی معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمان وہاں سے ایمان لائے گا اور یہاں آئے گا ہجرت کر کے تو آپ پابند ہیں اسے واپس کرنے پر۔ تو آپ نے انہیں واپس کر دیا اور کہا کہ معاہدے میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے، وہ مردوں کا معاہدہ تھا، اس میں خواتین کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی لیکونہ رہ جائے نا کسی قانون میں، کوئی کمی اگر رہ جائے لکھتے وقت، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا یہ چاہیے مسلمانوں کے لیے ان کے انٹرسٹ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں واپس نہ کرو۔ لا ہن حل لہم، نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ یہ حلال ہے ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، وآتوہم ما انفقوا، اور ان کو دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر دے دو، ولا تمسکوا، اور نہ اپنے قبضوں میں رکھو انہیں، بعصم الکوافر، کہ یعنی ان کی کافر عورتوں کی ناموس میں، واسألوا ما انفقتم، اور اگر تم مانگ لو ان سے جو تم نے خرچ کیا ہے، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ مانگ لیں جو تم نے خرچ کیا ہے، ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، تو یہ اللہ کا حکم ہے، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، جو تم میں فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا،
وہ مشرکین آئیں اور کہیں جی یہ تو ہماری عورتیں تھیں اور ہم نے انہیں مہر دیا تھا، تو آپ ان کا مہر ان کو واپس کر دو، اور خدا نخواستہ تمہاری کوئی عورت ادھر چلی جائے یا رہ جائے اور تم نے ان کو مہر دیا ہو، تو اس مہر کے بدلے میں بھی ان کو تم رہائی دے سکتے ہو، یعنی وہ برابر ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی کوئی چیز اگر کفار کے پاس رہ بھی جائے، إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اور تم پھر ان کی طرف جاؤ، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو دے دو ان لوگوں کو جن کی عورتیں چلی گئیں، مثل ما انفقوا، جتنا کہ انہوں نے خرچ کیا تھا، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس آ جائیں مومن عورتیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آپ کو، علی الا یشرکنا، کہ وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اللہ کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی ذرہ برابر، ولا یسرقنا، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنینا، اور نہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، ولا یأتین ببہتان یفترینہ، اور نہ لائیں گی کوئی ایسا بہتان باندھ کر، بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے، ولا یعصینک فی معروف، اور نہ کسی معروف کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان کی بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ان دو لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ غصہ ہوا، قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار قبر والوں سے مایوس ہیں۔ سورہ صف۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تمام تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے، اور پاکی بیان کرتا ہے وہ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کرو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں قطار بند کر لڑتے ہیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم کیوں مجھے ایذا دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب کہ تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، بس وہ مڑ گئے پھر گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسے نافرمانوں کو۔ وَإِذْ قَالَ عِیسَىٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا، یا بنی وَإِذْ قَالَ عِیسَىٰ ابْنُ مَرْیَم، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے تورات کی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، بس جب آئے ان کے پاس روشن نشانیاں، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اس کو بلایا جائے اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ سے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو جلا کے رہے گا
چاہے کفار کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہ ذات جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، ليظهره على الدين كله، تاکہ اس کو غالب کر دے باقی تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں بچائے دردناک عذاب سے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہ، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبہ، اور ایسے صاف ستھرے گھروں میں، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ واخری تحبونہا، اور وہ دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے نصرت، وفتح قریب، اور جلد حاصل ہونے والی فتح، وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا، للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمن الطائفہ، تو پھر ان میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفر الطائفہ، اور ایک گروہ نے، ایک فرقے نے کفر کیا، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، پھر ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے اپنے دشمنوں پر، اور وہ غالب رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجمعہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اس بادشاہ کی جو پاک ہے اور جو زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، منہم جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو ان کی آیات سناتا ہے، اللہ کی آیات سناتا ہے، ویزکیہم، ان کو سنوارتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے، وآخرین منہم، اور وہ لوگ بھی جن میں سے، لما یلحقوا بہم، جو ان سے نہیں ملے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا، یعنی بعد والوں کے لیے بھی وہ یہی کام کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جنہیں ہم نے تورات دی، ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس کی پیٹھ پر بہت سارے کتابیں رکھی ہوئی ہوں۔ گدھے کو کیا پتہ کہ اوپر کیا لدا ہوا ہے، روئی لدی ہوئی ہے، لکڑی لدی ہوئی ہے، یا کتاب لدی ہوئی ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، تو بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، کہہ دیجئے یہ لوگوں جو یہود ہو، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ خیال ہے، زعم ہے، انکم اولیاء للہ، تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، انسانوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اللہ کے دوست ہو تو اس کے پاس جانے میں پھر کیا حرج ہے، تیار ہو جاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو وہاں بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو اسے تم ملاقات کر کے رہو گے، ثم تردون الى عالم الغیب، پھر تمہیں پھیرا جائے گا
اس عالم الغیب کی طرف، والشہادہ جو حاضر کا بھی علم رکھتا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم کرتے تھے۔ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اے ایمان والو جمعے کے دن جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اور جب نماز پوری کر چکو، فَانْتَشِرُوا تو پھیل جاؤ فِي الْأَرْضِ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، جو مرضی کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کا ذکر کرو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور جب دیکھا انہوں نے تجارت کو اور سودا بکتے ہوئے اور کھیل تماشا تو آپ کو تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ کو چھوڑ دیا کھڑا، آپ خطبہ دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک قافلہ آیا جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور اس نے کچھ گھنٹیاں بجائیں اور کچھ شغل میلہ شروع کر دیا اور کچھ مال تجارت کا بیچنا شروع کر دیا، تو مسجد کے اکثر لوگ ادھر چلے گئے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اس تماشے سے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین اور اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المنافقون۔ اذا جاءک المنافقون جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق، قالوا نشہد انک لرسول اللہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں، یعنی ان کی سچی گواہی بھی قبول نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً انہوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنا لیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ پھر یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما كانوا یعملون بہت برے کام ہیں جو یہ کرتے ہیں، ذالک بانہم آمنوا یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم پھر مہر لگ گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون اب یہ سمجھیں گے نہیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ جب تم انہیں دیکھو گے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تمہیں اچھے لگیں گے ان کی باڈیز ان کے جسم، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْمٍ لِهِمْ اور جب یہ بات کریں گے تو تم بات سنو گے، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ جیسے کہ لکڑی لگا دی ہو دیوار سے، يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ یہ کہتے ہیں کہ ہر بلا انہی کے لیے ہے، هُمُ الْعَدُوُّ یہ دشمن ہے، فَاحْذَرْهُمْ ان سے بچو، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان کو ہلاک کرے، أَنَّ يُؤْفَكُونَ کہاں پھرتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب ان سے کہا جائے آ جاؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ رسول اللہ تمہارے لیے بخشش کرے اللہ سے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ تو اپنے سر اس طرح گھماتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ اور تم دیکھتے ہو کہ وہ روکتے ہیں راستے سے، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور غرور کرتے ہیں، سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَوْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں معاف ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ بالکل کنگلے ہو جائیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے پاس ہے خزانے آسمانوں اور زمین کے۔ ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ان پہ خرچ کر رہے ہیں تو ان کے معاملات چل رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو نہیں چلیں گے، اکنامک سینکشنز لگا دو، اقتصادی پابندیاں لگا دو۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے، يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہتے ہیں اگر ہم واپس لوٹے مدینہ کی طرف تو ہم میں سے جو عزت والا ہے
وہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ یہ بھی غزوہ بنی مصطلق کا قصہ ہے، وہی غزوہ جس میں حضرت عائشہ پہ تہمت لگی۔ اس میں دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک جگہ مسلمانوں نے پڑاؤ کیا، تو مسلمانوں میں سے 2 مسلمان پانی بھر رہے تھے، ایک انصار میں سے تھا، ایک مہاجرین میں سے تھا، ان کے بلکہ غلام تھے۔ پانی بھرنے میں ان کے جھگڑا ہو گیا، ایک نے کہا پہلے میں بھروں گا، دوسرے نے کہا میں پہلے بھروں گا۔ تو اس جھگڑے میں جب جھگڑا طول پکڑ گیا اور ہاتھا پائی تک نوبت آئی، تو ایک نے کہا انصار، یا ایھا الانصار، انصار میری طرف آؤ، دوسرے نے کہا مہاجرین، مہاجرین میری طرف آؤ۔ تو مہاجرین مہاجر کی طرف لپک پڑے اور انصار انصار کی طرف، اور قریب تھا کہ یہ مہاجرین اور انصار لڑ پڑتے۔ اتنے دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم نے جاہلیت کی پکار لگائی۔ بہرحال وہ معاملہ تو رفع دفع ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی نے اس کو ایشو بنایا اور انصار کے پاس جا کے کہا کہ دیکھو کل کے کنگلے آئے ہوئے مہاجر تمہارے منہ کو آتے ہیں، تم نے ان کو اتنا شیئر کیا ہوا ہے، اور اگر تم انہیں جگہ نہ فراہم کرتے، تم انہیں اپنے گھروں میں نہ پناہ دیتے، تو آج یہ تمہارے منہ کو نہ آتے، اور خدا کی قسم مدینہ جا کر میں ان سے بدلہ لوں گا اور ان بے عزت لوگوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس کو بلایا اور کہا تم نے یہ کہا ہے، تو صاف مکر گیا، کہتا ہے میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔ یہ بات اس کے اپنے بیٹے کو بھی پتہ چل گئی جو کہ مخلص مسلمان تھا، عبداللہ، کہ مدینہ جا کر جو عزت والا ہے ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ جب مسلمان چل پڑے اور مدینہ کی سرحد پر پہنچ گئے تو عبداللہ جو ابی کا بیٹا تھا، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ، وہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کو روک لیا کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں۔ اس نے کہا میں تمہارا باپو کا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کھڑے ہو جاؤ، اب تمہیں اللہ کا رسول اجازت دے گا جو عزت والا ہے، تو تب تم مدینے میں داخل ہوگے، ورنہ نہیں ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے اور آپ لشکر کے آخر میں ہوتے تھے تو پورا لشکر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ بیٹے نے باپ کو تلوار کی نوک پہ روکا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیوں روکا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے کہا تھا کہ مدینہ میں وہ داخل ہوگا جو عزت والا ہے اور ذلت والے کو باہر نکالے گا، تو آج یہ ذلت والا ہے، آپ عزت والے، آپ اسے اجازت دیں گے تو جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو یہ کرے گا وہی خسارہ پانے والوں میں سے۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اور خرچ کرو اس کے راستے میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ کہے کہ مجھ پر کاش کہ مجھے تھوڑی ڈھیل مل جائے۔ فاصدق، تو میں خیرات کروں، واقم من الصالحین، اور میں ہو جاؤں نیکوکار لوگوں میں سے۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کے لیے اس کی اجل کو مؤخر نہیں کرے گا جب وہ آ جائے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ سورہ التغابن۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے۔ وَلَهُ الحمد، اسی کی تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم میں کوئی کافر ہے کوئی مومن۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق،
اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ بنایا، وصورکم پھر تمہاری صورت گری کی، فاحسن صورکم تو کیا خوبصورت بنایا تمہیں، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف تمہارا جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یا کھول کے بیان کرتے ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور اللہ سینوں کے حال تک جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِكُمْ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہ آئی جو تم سے پہلے تھے، فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس آتی ہے رسول، ان کے پاس جب بھی آئے رسولہم اللہ کے رسول، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا تو کہتے ہیں کہ انسان ہمیں ہدایت دے گا، فَكَفَرُوا پھر انہوں نے انکار کیا، وَتَوَلَّوْا منہ موڑا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ اور اللہ سے بے پرواہی کی، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ حالانکہ اللہ سب تعریفوں کے لائق اور بے پرواہ ہے۔ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا دعویٰ کرتے ہیں یہ کفار، أَلَّن يُبْعَثُوا کہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، قُلْ بَلَى وَرَبِّي کہہ دیجئے اللہ کی قسم کیوں نہیں، ضرور اٹھایا جائے گا، لَتُبْعَثُنَّ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ پھر تمہیں بتایا جائے گا جو تم نے کیا ہے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع اس دن جب ہم تمہیں جمع کریں گے، ذالک یوم التغابن وہ اصل ہار جیت کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ اور جو ایمان لایا اللہ پر، ویعمل صالحا اور نیک عمل کیا، فیکفر عنہ سیئاتہ تو وہ ان کے گناہ جھاڑ دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور انہیں داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فیہا اس میں ابداً ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار وہ دوزخ والے ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اللہ اس کے دل کو راہ دکھاتا ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو پر علم رکھتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ اور اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ تو ہمارے رسول پر تو واضح پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم اے ایمان والو تمہارے ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم ان سے بچتے رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا اور بخشو، فإن اللہ غفور رحیم تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم اور اللہ کے ہاں تو اجر ہی اس کا بہت بہتر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم تو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہیں استطاعت ہے۔ واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، وانفقوا اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ومن یوق شح نفسہ اور جو اس دن بچا لیا گیا دل تنگی سے، فاولئک هم المفلحون تو یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا تم اگر اللہ کو قرض حسن دو گے، یضاعفہ لکم وہ تمہارے لیے بڑھا دے گا، ویغفر لکم اور تمہاری بخشش کر دے گا، واللہ شکور حلیم اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور تحمل والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم وہ غیب کو اور شہادت ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے اور زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔